جس طرح ہماری ملٹری لیڈرشپ نے سرپرائز دیا پوری دنیا کو، اور جس طرح وہ کمپوز تھے، جس طرح ان کو پتہ تھا ایکچول میں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس پلان کو کسی کے آگے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو اس رات کو جب ہم نے یہ ایکشن کیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا پریشان تھی، پوری دنیا شاک تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں آپ کو ہر چیز میں شفٹ بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈپلومیٹکلی دنیا میں آج ایک کریڈیبل قوم کے طور پر لیا جاتا ہے. آج دنیا میں جتنے رائیولز ہیں، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ چائنا امریکہ ہے، چاہے ایران امریکہ ہے، چاہے یو اے سعودیہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی ملک ہے، لیکن پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا سر، ایک تو یہ ہو گیا اسلام آباد ٹاکس جب ہوئی اس پہ بھی ایک بڑا شفٹ آیا. ہاں، تو جب آپ کی کمیونٹی سے یا باہر لوگوں سے بات ہوئی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، واٹ واز دیئر ویژن اباؤٹ پاکستان؟ اچھا، میں اسی میں اب بزنس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان میں جب اس مارکہ حق کے بعد ہر جگہ پاکستان کی عزت ہونے لگ گئی. ہم نے دیکھا کہ یورپ ہو، چاہے ہمارا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، دبئی ہیں، کلبز میں پاکستانی نغمے قومی ترانے چلیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جو جذبہ تھا اس قوم کا یا بزنس کمیونٹی کا جذبہ تھا، وہ آسمان پر تھا. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا جنگ کا، میزائلوں کا. مطلب ہم تو انجوائے کر رہے تھے، میمز بن رہے تھے. ہم لوگ بزنس کہتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں جب انہوں نے ایک ڈرون گرا ادھر، ہم انجوائے کر رہے تھے، ہم ہنس رہے تھے، ہم ادھر ہی تھے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جنگی چنگے ان کو یہ بیوقوف ہیں، یہ اب اگریشن کا دور نہیں ہے. اور یار تم کس قوم کو للکار رہے ہو جو قوم پچھلے 25 سال سے حالت جنگ میں ہے نا. ہم تو السلام علیکم جی، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اسپیشل ایپیسوڈ میں. اور یہ اسپیشل اس لیے بھی ہے بیکاز ہم ایک اسپیشل مومنٹ سے گزر رہے ہیں. 1 سال ہو چکا ہے آپریشن مارکہ حق کو، آپریشن بنیاد المرصوص کو. اور یہ وہ مارکہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری فورسز نے تو جاں فشانی سے ایک کامیابی پاکستان کو دلوائی، لیکن اس میں ہماری حکومت، ہماری عوام، ہماری کمیونٹیز ساتھ کھڑی رہیں. علماء کی بات کریں، عوام کی بات کریں، انڈسٹریلسٹ کی بات کریں، ہر طبقہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کامیابی میں حصہ ڈالتا رہا. جب کوئی بھی ملک ایسی ترقی حاصل کرتا ہے یا کوئی ایسی وکٹری حاصل کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ گزشتہ 1 سال میں آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کی جو سفارتی سطح پر خطے میں پوزیشن بنی، اسٹریٹجک طریقے سے جو پوزیشن بنی، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اسی لیے اپرچونیٹیز بھی پاکستان میں آنا شروع ہوئیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ پاکستان کو اور پاکستانی پاسپورٹ کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے لیے مارکہ حق اور یہ پورا 1 سال کا ٹینیور کیا کیا چینجز لے کر آیا اور آگے کیا کچھ اپرچونیٹیز لے کر آئے گا، اسی پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پیڈمیک جاوید اقبال صاحب. بہت شکریہ جاوید صاحب. تھینک یو اقرا. سر، مارکہ حق پہ آپ تو بہت سے پروگرامز میں آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، انیشیٹیوز کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن کیا ڈفرینس آپ نے محسوس کیا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد اس مارکے کے بعد؟ دیکھو، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ ایک سوچ سے چلتی ہے. پاکستان جب بنا تھا تو وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا، اس سوچ کے ساتھ بنا کہ ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے، اور مذہبی آزادی کے لیے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. اور چونکہ ہماری جو روایات تھیں، ہمارا جو کلچر تھا، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. ہمارا ایک اسلامک بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، سوچ اور ہے، ہمارے رہن سہن کے طریقے اور ہیں، ہماری ثقافت اور ہے. تو یہ ایک بنیاد بنی جہاں سے ہم پاکستان میں سب الحمدللہ آج ایک آزادی کا سانس لے رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، جب مارکہ حق ہوتا ہے، اس سے پہلے
پاکستان کا اگر آپ میڈیا لیں، چاہے پاکستان کا سفارتی معاملات لیں، اور چاہے پاکستان کی ملٹری کے بارے میں گفتگو لیں، اور چاہے پاکستان کی اوور آل دنیا میں ریکگنیشن لیں، تو ایک بہت بڑی شفٹ آئی ان تمام چیزوں میں. اور بحیثیت قوم، مارکہ حق سے پہلے ہمارا جذبہ لیں، پاکستانی قوم کی ریکگنیشن لیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے یورپ ہے، یا امریکہ ہے، یا دبئی میں ہے، وہ ایک ایسی شفٹ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مارکہ حق نے ثابت کیا کہ اگر قومیں دلیری پہ کھڑی ہوں، دلیری سے لڑیں اس اگریشن کے خلاف جو اس ملک کو یا اس قوم کو دبانے کی کوشش کرے، تو پھر قوموں کو بالکل ایک نئی دنیا کی شکل ملتی ہے. مارکہ حق جب ہوتا ہے، ہم سب اس چیز کے وٹنس ہیں. امریکن پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا، انہوں نے بھی جے ڈی وینس نے کہا بھائی اپنا معاملہ آپ سمیٹو، جب تھک جاؤ گے ہم پھر آپ سے گفتگو کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کس طرح مڈل ایسٹ نے رول ادا کیا، کس طرح پاکستان کو پش کیا جا رہا تھا، بیکاز پاکستان کے اوپر سب سے بڑا جو پریشر تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے، اس کو جب مرضی ہم عام ٹوسٹ کر سکتے ہیں بیکاز آف دیئر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ بیکاز آف دی IMF کنڈیشنز. یہ ٹولز تھے نا، یہ ہم کہتے تھے کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، یہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو عام ٹوسٹنگ کی جاتی ہے، اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے اس کی پالیسی میکنگ میں. اور جب مارکہ حق ہو رہا تھا اس پروسیس میں ویری کلوز ہمارا دوست ہے جو اس وقت US ایمبیسی اور پاکستانی فوج کے ساتھ تھا، اس دوران اس سچویشن میں تھا. میں وہ فرق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جس طرح ہماری ملٹری لیڈرشپ نے سرپرائز دیا پوری دنیا کو، اور جس طرح وہ کمپوز تھے، جس طرح ان کو پتہ تھا ایکچول میں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس پلان کو کسی کے آگے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو اس رات کو جب ہم نے یہ ایکشن کیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا پریشان تھی، پوری دنیا شاک تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں آپ کو ہر چیز میں شفٹ بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈپلومیٹکلی دنیا میں آج ایک کریڈیبل قوم کے طور پر لیا جاتا ہے. آج دنیا میں جتنے رائیولز ہیں، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ چائنا امریکہ ہے، چاہے ایران امریکہ ہے، چاہے UAE سعودیہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی ملک ہے، لیکن پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ اب جو گفتگو ہوتی ہے وہ میرے خیال میں تو وی شوڈ بی ڈکلیئرڈ آفٹر دس پیسفل نیگوسیشن جو چل رہی ہے، یہ انشاءاللہ منطقی انجام تک پاکستان پہنچائے گا تو پاکستان دنیا میں میرا خیال میڈیٹر آف دی سینچری بنے گا. اچھا سر، ایک تو یہ ہو گیا اسلام آباد ٹاکس جب ہوئی اس پہ بھی ایک بڑا شفٹ آیا. ہاں، تو جب آپ کی کمیونٹی سے یا باہر لوگوں سے بات ہوئی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، واٹ واز دیئر ویژن اباؤٹ پاکستان؟ اچھا، میں اسی میں اب بزنس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. پاکستان میں جب اس مارکہ حق کے بعد ہر جگہ پاکستان کی عزت ہونے لگ گئی. ہم نے دیکھا کہ یورپ ہو، چاہے ہمارا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، دبئی ہیں، کلبز میں پاکستانی نغمے قومی ترانے چلیں، ٹھیک ہے. اور موریل اس لیول پہ پہنچ گیا. دیٹ مینس کہ پاکستان نے ایک نئی برتھ لی. میرے نزدیک پاکستان نے ایک نئے انداز میں دنیا کے سامنے آیا، جو 1947 سے لے کے 2025 کا پاکستان اور تھا. اس کے بعد پاکستان اور بنا، نیا پاکستان بنا. اچھا، اسی طرح جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، جو ہمارے انویسٹر تھے، جو پاکستان میں لوگ موجود تھے، ان کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا پاکستان میں. اس لیے
اور اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستان جو تقریباً 12 ملین لوگ ہیں جی پوری دنیا میں, ان کا اب ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پہلے کیا سوچ تھی؟ پہلے سوچ یہ تھی کہ ہم پاکستان سے چلے جائیں, باہر کہیں جا کے انویسٹمنٹ کر لیں, باہر کہیں فیکٹری لگا لیں. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جس ملک کی ملٹری اسٹرانگ نہ ہو, جس ملک کی نیوکلیئر اسٹیٹ نہ ہو, تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اب وہ سارے کے سارے پاکستان میں اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جن لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ کی تھی ان کا کیا حشر ہوا. جو لوگ باقی دنیا میں تھے وہ پریشان ہیں, بیکاز آپ کی دنیا کے کسی ملک میں بھی تو سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن ہے نا. آج اتنی آنر اور رسپیکٹ کے بعد کہ پاکستان کو دنیا میں جو ریکگنیشن ملی ہے, اس کے بعد تو آپ کا دل نہیں کرتا نا آپ ایک سیکنڈ ریٹڈ ملک میں چلے جائیں جہاں آپ کی کوئی ریکگنیشن نہ ہو, جہاں آپ کی کوئی پہچان نہ جاوید صاحب یہ ہو. اب بتائیں, پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو چکی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جب یہ آپریشن, جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی بھی لوکل انویسٹر ہو, اسپیشلی فورن تو بات کی بات ہے, لوکل انویسٹر بھی ڈر جاتا ہے مزید انویسٹ کرنے سے کہ جنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیسے حالات رہیں گے. لیکن ہم نے دیکھا مارکہ حق کے بعد ایک کامیابی ملی. اس ٹائم پہ بھی بزنس کمیونٹی, ہم نے یکجہتی ریلیز بھی دیکھی, سیشنز بھی دیکھے بزنس کمیونٹی کے, بڑا اسٹینڈ اور فرملی کھڑی بھی رہی فورسز کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹری کا طبقہ بھی اگر فوج کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا یا اس ٹائم گورنمنٹ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا, یہ بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھو بحیثیت قوم جو میری سب سے بڑی آبزرویشن ہے کہ اس جنگ سے پہلے کی اور اب کی, میں اس کا ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہوں. اس جنگ سے پہلے شاید پاکستان, ود ان پاکستان کی شاید ہمارے پاکستانیوں میں بھی کہیں نہ کہیں فار گرانٹیڈ لے جاتے تھے, فار گرانٹیڈ لے جاتے تھے اور تنقید کا عنصر رہتا تھا. آج کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بات کرنے کو. آج سب کو اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھو, جنگ ایک ایسی چیز ہے جہاں قوم کو پتہ ہے کہ اس کی صرف ایک فوج کی سروائیول نہیں ہے, پوری قوم کی سروائیول ہے, پورے اس کی زمین کی, اس کی ماں کی سروائیول ہے, اس کی مٹی کی سروائیول ہے, اس کے نظریے کو تحفظ ملنا ہے, اس کی قومیت کو تحفظ ملنا ہے, اس کی آنے والی جنریشن کو تحفظ ملنا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اقرا جو جنگ کے موقع پر اپنی افواج کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کس طرح کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ وہ چیز تھی, چاہے وہ بزنس کمیونٹی تھی, چاہے ہم نے قوم ہے, آپ نے بھی آبزرو کیا, آپ نے کتنے شوز کیا, ہزاروں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جو جذبہ تھا اس قوم کا یا بزنس کمیونٹی کا جذبہ تھا وہ آسمان پر تھا. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا جنگ کا, میزائلوں کا. ہمیں مطلب ہم تو انجوائے کر رہے تھے, میمز بن رہے تھے, میم بن رہے تھے. ہم لوگ بزنس کہتے ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں جب انہوں نے ایک ڈرون گرا ادھر, ہم انجوائے کر رہے تھے, ہم ہنس رہے تھے, ہم ادھر ہی تھے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جنگی چنگے ان کو یہ بیوقوف ہیں, یہ اب اگریشن کا دور نہیں ہے. اور یار تم کس قوم کو للکار رہے ہو جو قوم پچھلے 25 سال سے حالت جنگ میں ہے نا. ہم تو, ہماری فوج کسی نہ کسی شکل میں جنگ تو لڑ رہی ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں دے تو رہے, چاہے ہماری سیولین ہیں چاہے ہماری ملٹری ہے, شہادتیں دے ہو رہی ہیں نا ہماری. 1 لاکھ سے زیادہ ہماری اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, اب ہم تو اس سیریز سے گزر گئے نا, تو ہمارا جذبہ تو تھا, ہمیں تو اس جنگ سے نہیں فرق. جب یہ ہو گیا, ہم نے 1 سال بڑی کوشش کر کے اپنا ایک ایسا امیج ڈیولپ کیا جو شاید آج سے کوئی 30 سال پہلے بھی ہمارا نہیں تھا, اینڈ وی آر انجوائنگ اٹ اے ویری ہائی پوزیشن. سو اب ان اپرچونیٹیز کو یوز بھی تو کرنا ہے نا کسی نہ کسی طرح. تو وہ اب کس طرح ایک کمیونٹی وائز اکانومی کے لحاظ سے ہم اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھو جو ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس کا امپیکٹ آنے میں, ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ اب ریئلائزیشن آ گئی ہے. ریئلائزیشن یہ آ گئی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنا لوہا تو منوا لیا, اب جو ہماری کمی کوتاہی ہیں جو سسٹم میں ہیں یا پالیسیز میں ہیں یا ہماری اکنامک ریلیٹڈ ہیں, ہمیں اب ان کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم, بیکاز دیکھو نا جو ملک آلریڈی $130 ارب سے زیادہ قرضوں میں دباؤ,
جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ڈر سے آپ اپنے پوٹینشیل کے مطابق گروتھ نہ کر رہے ہوں، جو فارن ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ پہ بلیو کر رہا ہو، جس میں انرجی کاسٹ پورے ریجن سے 36% زیادہ ہو، جہاں انفلیشن کے ڈر سے آپ کا مارک اپ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں نہ آ سکتا ہو، کیونکہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا. یہ جو بھی ہم نے کیا ہماری اپنی کوتاہی ہے نا، ہماری اپنی غلطی ہے نا، یا ہم کسی ایک کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ جو اکٹھا ہوا ہمارا بیگیج ہے، اتنے بڑے بیگیج کو آف لوڈ کرنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا نا. لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ ریئلائزیشن ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کام ہو رہا ہے. میں اس کی آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں 3 دن پہلے کی، بلکہ 2 دیتا ہوں مثالیں. پچھلے 1 ہفتے کی ہمارے بہت بات ہوتی ہے کہ جی زمین بہت مہنگی ہے، ٹھیک ہے. ابھی کیبنٹ نے ہمارے لیز پالیسی اپروو کی ہے. ٹھیک ہے. لیز پالیسی کا مطلب ہے اگر کسی نے 2 ایکڑ میں فیکٹری لگانی ہے، اس فیکٹری زمین کا مطلب ہے 12 کروڑ روپے، ٹھیک ہے. اب وہ 12 کروڑ کی بجائے اس نے اس 2 ایکڑ کا 6 یا 7 لاکھ روپے مہینہ دینا ہے، اور اس کو 25 سال کی ایکسٹینڈیبل لیز مل جائے گی اگر اس کا پراپر بزنس پلان ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یک دم دو ایکڑ میں فیکٹری 2 ایکڑ 16 کنال میں فیکٹری لگانے کے لیے آپ کو 12 کروڑ کا ریلیف مل گیا. پوزیشن آپ کو فوری مل جائے گا جس دن آپ کا بزنس پلان اپروو ہوگا، تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں انڈسٹری. تو یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں. پھر آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. گورنمنٹ سوچ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، کہ پالیسیز کو کیسے کیا جائے کہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے یہ کم کی جائے. اس میں ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، ایک SIFC ہے. اب اس کو مرج کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس کا فائدہ ہوگا لوکل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں، اور ٹائم، میں بزنس مین ہوں نا، میرے لیے امپورٹنٹ ٹائم ہے. میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں ایک آئیڈیا کنسیو کرتا ہوں اور اس کو مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے میں اگر کہیں گورنمنٹ کی کوئی فارمیلٹی ہے یا پالیسی درمیان میں آ رہی ہے تو وہ ریزالو ہو. تو سر یہ آپ کا جو بورڈ ہے پیڈمیک، اس کو بھی تو آن بورڈ لے کے سینکرونائز کر کے یہ چیزیں آسان ہو سکتی ہیں آپ کے ممبرس کے لیے. جہاں تک ہمارا اینڈ ہے، میرا اینڈ ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اور یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ جو بھی سن رہا ہے، میرے پاس جو آ گیا، ہمارے دفتر جو آ گیا، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ہر طرح سے. اور اس کے پیچھے آبجیکٹو اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ پیڈمک میں اگر آپ نے فیکٹری لگانی ہے، آپ کو کسی لیسکو فیسکو کے دفتر نہیں جانا، آپ نے کسی LDA کے دفتر نہیں جانا، آپ نے کسی واسا کے آفس نہیں جانا، آپ نے کسی جگہ پہ اپنے ڈرینیج کے لیے آپ نے کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں، آپ فیکٹری لگائیں، یہ آپ کا 1 ہفتے کے اندر سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کو بجلی بھی مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، آپ اپنا کام کریں. بات یہ ہے کہ جو اپرچونٹی ہے اس کو کیش کرنے کی. اور میرے لیے، میں بار بار اپنے ہر جگہ یہ بات تلقین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یار پاکستان 30 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے یار. ان 30 کروڑ لوگوں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دوائی بھی لینی ہے، جوتا بھی پہننا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، ہر چیز کرنی ہے جو ایک انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ آپ کریں. اور آج کے دور میں ہی کرا، جو سوشل میڈیا کا دور ہے،
آپ کے پاس ہر چیز اس میں موجود ہے. نہیں سر، یہ کے تو پاس آپ ایگری انٹرنیٹ ہے. کریں گے نا کہ ہمارے اب تو لوکلی مینوفیکچرڈ برانڈس جو ہیں وہ کافی آپ دیکھو نا، ہاں. چل رہے تو وہ ہیں، کہاں سے آئے؟ اور امپورٹس پہ تو لوگوں نے انحصار پھر بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ کے بڑا کم کیا ہے. کلودنگ لائن کو لے لیں، بڑے بڑے برانڈس ہیں پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ اب بات کرائسس کی ہم کر ہی رہے ہیں، اب چونکہ انرجی کرائسس ہے، ہمارا تو کوئی فالٹ نہیں ہے، اب وار چل رہی ہے اور یہ آبدائے ہرمز کی وجہ سے آئل اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کی بزنس کمیونٹی میں کتنا اسٹریس ہے اس کو لے کر، اینڈ ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود اٹ؟ دیکھیں، ہم جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارا جو دل اور ہمارا دماغ اور ہمارا جگر یہ اسٹیل کے ہوتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے، اسٹیل کے اس لیے ہوتے ہیں، حالانکہ پتھر کے ہونے چاہیے. وہ اسٹیل کے اس لیے ہو گئے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں یہ چیزیں جس سپیڈ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہیں نا، ہم اس کے عادی ہیں. ہم لوگ اس کے عادی ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئل پرائس بڑھی ہے، آئل پرائس کے بڑھنے سے گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا، گورنمنٹ پرائس بڑھائے گی. ایک پرائس ادھر نہیں بڑھے گی، جب ایک پرائس بڑھے گی تو ادھر سے پھر بجلی کی پرائس بھی بڑھے گی، ادھر سے پھر گیس کی پرائس بھی بڑھے گی. جب یہ تینوں پرائسز بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی جو پروڈکشنز ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. چاہے مجھے اپنی مل چلانے کے لیے جو بھی را مٹیریل لوکلی لینا ہے، اس کی تو انڈیویجول فیکٹری ہے نا، اس کی کاسٹ بڑھ گئی. اب اس نے مجھے مال مہنگا دینا ہے، میں مہنگا بناؤں گا. تو ہم لوگ عادی ہیں. اچھا مزے کی بات کیا ہے، یہ کارپوریٹ سرکل جو ہوتا ہے نا، کارپوریٹ بزنس، اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے، یہ 2-4 دن یا مہینے کے پروفٹس یا لاسز نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے یار سال کے اینڈ پہ کیا بنا ہمارا، نمبر 1. نمبر 2، اور ہم ہمیشہ نہ یقین کریں، جب تک ہم مکمل ڈوب نہیں جاتے، ہم اس وقت تک اس ہوپ کے ساتھ مل چلاتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اب ٹھیک ہو جائے گا. اب جیسے اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے، ہم اس ہوپ میں ہیں کہ another 1 week 2 week 3 weeks میں ختم ہو جائے گا، پھر ایوری تھنگ وڈ بی نارمل. آبزرو کرو پرائسز کو، اور مارکیٹ میں پرائس آگے ٹرانسفر نہ کرو، اگر کرنی ہے تو کم کرو، تھوڑا سا اور کم کرو. دس از ہاؤ وی مینیج اٹ. وی کٹ آور پروفٹس، وی کٹ آور ایکسپینسز. سو اب تک گورنمنٹ جس طرح مینیج کر رہی ہے سچویشن، آپ مطمئن ہیں بطور ایک بزنس مین، اور اوبویسلی کمیونٹی میں تو ہے ہی نا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھو بات یہ ہے، اقرا، گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں. میری سیکٹری پیٹرولیم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان پہ پریشر ہے. پریشر اس لیے کہ پاکستان جیسا ملک جو قرضوں میں دبا ہو. سر لیکن سارا لیوی سے تو نہیں نکال سکتے نا آپ. تو آپ کے پاس آپشن اور ہے، بچے کیا ہیں؟ یا بجلی ہے، یا لیوی ہے، یا پیٹرول ہے. اس کے علاوہ آپ کا ٹریڈر تو ٹیکس دے ہی نہیں رہا. آپ ادھر سختی کرتے ہیں تو ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں. جو آپ کا 70-80% ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے یا کارپوریٹ سرکل سے آتا ہے یا سیلریڈ لوگوں سے آتا ہے، آپ جیسے لوگوں سے. سو آپ کے خیال میں آپشن کیا ہے؟ آپشن کیا بچا آپ سو جہاں سے ٹیکس نہیں آ رہا، اب چونکہ آپ لوگ تو بزنس کمیونٹی میں موو ان کرتے ہیں، آپ کو پرابلم بھی پتہ ہے، سولوشن بھی اندر خانے پتہ ہے، تو وہ بھی بتائیں نا کہ ٹریڈر سے کس طرح ٹیکس کٹھا کریں. دیکھو ٹریڈرز پہ کیوں نہیں ٹیکس لگنا چاہیے؟ دیکھو نا، بات یہ ہے کہ آپ چاہے جوڑیا بازار ہے، چاہے راجہ بازار ہے، چاہے اردو بازار ہے، چاہے شالمی ہے، چاہے سوتر منڈی ہے، آپ کو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اب وہ کیسے لانا ہے، اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. میں آج سے کچھ 6 مہینے پہلے میں جو ہمارے لاہور کی چیف کمشنر ہیں سعدیہ عباسی، ان کو میں ملا کسی کیس کے سلسلے میں، اپنے انڈسٹریلسٹ کمیونٹی کے دوستوں کے مسئلے مسائل کے سلسلے میں. آئی ایم ویری گریٹفل کہ انہوں نے میری بات سنی، اور جو 4-6 فیکٹریوں والوں کو میں لے کے گیا تھا، انہوں نے مسائل فوری حل کیے. تو جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں، تو مجھے وہ کہتے ہیں جاوید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے آپ لوگوں سے. ہم جب ٹیکس کلیکشن کے لیے ادھر جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں. پرابلم ادھر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے، اور وہ وقت اتنا دور نہیں ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے.
बिकॉज देखो ना, एक है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन. तो आपका अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नंबर अराउंड 70% है और डायरेक्ट टैक्सेशन आप 28-30% के करीब ले रहे हो, तो ये नंबर तो सही नहीं है ना, क्योंकि इस 70% में तो फिर हर गरीब आदमी फंस गया ना. वो जिस बेचारे की तनख्वाह, आखिरी बात, जहाँ जिस बेचारे की तनख्वाह 40,000 है, मुझे ये बताओ, उसने पेट्रोल भी आधा लीटर डलवाना है, उसने दूध भी लेना अपने बच्चों के लिए, बिजली का बिल भी देना, किराया भी देना, 100 घर का राशन खरीदना है. देखो वो इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहा है, लेकिन उसका कसूर क्या है? वो 40,000 में कैसे जिंदा रहे? ये वो एक रियलाइजेशन है, सोच है, जो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान में आनी चाहिए, कि जो आपके ये तबका है ना, इसके बारे में सोच. अच्छा सर, अब चूँकि हमने ये देखा कि अमेरिका बड़ा मुतरफ़ है पाकिस्तान का, ट्रंप बार बार तारीफ़ करते हैं फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की. दुबई में हमने एक क्राइसिस देखा, सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत शानदार ताल्लुकात हैं, वी आर एन्जॉइंग, इनफैक्ट हम हफ्ते में हर एक के साथ अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, चीन के साथ भी, रशिया के साथ भी. सो अब आपके ख़्याल में हम उनसे इकोनॉमिक गेंस कैसे लें, कैसे उसे कन्वर्ट करें? हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ से जाएं, जिस तरह आपने एक एक्सपो कराया, आप चाइनीज़ लेकर आए, आप प्रोडक्ट्स बाहर जाके खुद एक्सपो कराने का सोच रहे हैं, कैसे इसको यूटिलाइज़ करेंगे? देखिए, हमें इन रिलेशंस का जो फ़ायदा है ना, वो बिजनेस के हवाले से लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल सऊदीया है, हमें सऊदीया को इस तरह लेना चाहिए कि उधर जो मैक्सिमम उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है, जिसमें टेक्निकल मैन पावर है, लेबर है और सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं. मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए जहाँ हम मैक्सिमम अपने लोग उधर भेज सकें. बिकॉज देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास जो सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ इसकी मैन पावर है, इसकी यंग जनरेशन है जो लेस देन 35 है और 65% के करीब है हम वो. तो हमें इस तरह का एग्रीमेंट उनके साथ करना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, और जिस तरह अभी गवर्नमेंट काम भी कर रही है इस पे, कि उनकी रिक्वायरमेंट ले ली जाए कि उनको टेक्निकली किन फील्ड्स में चाहिए, तो उसके मुताबिक हमें अपने नौजवानों को, बच्चे और बच्चियों को ट्रेन करके उधर करना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, इसी तरह कतर है, इसी तरह मिडल ईस्ट में जो भी ममालिक हैं, उनके साथ जो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ हमारा अब एक अलाइंस बन चुका है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हम एक मुल्क बन चुके हैं, हमें इस तरह की सपोर्ट लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हम उनसे कर्जे लें, क्योंकि कर्जे हम बहुत ले लिए. कर्जों के साथ हम जिंदा नहीं रह सकते और ना अपने मुल्क को तरक्की कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम मिलिटरली या डिप्लोमेटिकली दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो खुदाई कसम हम जितनी टैलेंटेड कौम है, हम इकोनॉमिकली भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो ये सोच डेवलप करनी है. और इसी तरह जो अमेरिका है या यूरोप है, जिनके साथ, जिनको हमारे से, अब मैं इस तरह कहूँगा, जिनको हमारे से बहुत हमदर्दी है, हमें उस हमदर्दी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमें उनके साथ बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहिए, अपने एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस इस्टेब्लिश करने चाहिए. फॉर एग्जांपल जो ये यूरोप है, यूरोप में हमारे जो फाइन गुड्स हैं, स्पेशली जो हमारी क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स हैं, उनको जाना चाहिए. इसी तरह अमेरिका में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को जाना चाहिए. तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ हमारी मार्केट को एक्सपैंड करना चाहिए. और इसके अलावा हमें अफ्रीका की मार्केट को भी देखना चाहिए. ठीक है ना. बात ये है कि जब तक हम एज ए कौम एक सोच के साथ, इस सोच के साथ कि अब हमने कर्जे नहीं लेने, अब हमने अपना जो एडवांटेज है उसकी बुनियाद पर रिलेशन बिल्ड करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और अपनी कौम को तरक्की दे सकें, हमें वो डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी. क्योंकि बात यह है कि कर्जे लेना तो आसान है. आज हम बात करेंगे जो हम इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंजॉय कर रहे हैं, हमें वर्ल्ड बैंक भी दे देगा, IMF भी दे देगा. मुझे याद है जब 9/11 हुआ ना, 9/11 के बाद ये दूसरी एक एपिसोड है जिससे हम गुजरे हैं. 9/11 के वक्त ना, ट्रस्ट में करा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, वो रिक्वेस्टिंग कर रहे थे हमें कि बताएं कितना कर्जा चाहिए,
بتائیں کتنا قرضہ چاہیے, بتائیں کس پروجیکٹ میں چیز چاہیے, فائنانسنگ چاہیے, کس میں چاہیے. کیونکہ پاکستان اڈے جو دے رہا تھا. چلیں وہ جو بھی ریزن تھی, سو وٹ ایور. دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم بات کرتے قرضوں کی, ہم بات کرتے بزنس کی, قرضے لینے کی بجائے بزنس کی بات کرتے, اور اگر ہم ریلوے لائن اپنی ڈیول کیریج بنانے کی بات کرتے, ہم ٹول کی بات کرتے, ہم موٹر ویز کی بات کرتے, تو پھر وہ مفت میں بن بھی جانا تو تھا. اب اپروچ صحیح نظر آتی ہے آپ کو گورنمنٹ کی؟ سوچ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں سوچ ٹھیک ہے, اب ہم اس ڈائریکشن پہ ہیں. لیکن پھر وہی میں بات کروں گا کہ جو آپ نے 78 اور 79 سال میں کیا ہے وہ اوور نائٹ تو چینج نہیں ہوگا نا, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم ہمیں دینا چاہیے, اور اس ٹائم میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں سب کو تنقید کی بجائے نا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے, پاکستان کی اکانومی کو آگے لے جانے کی. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پہ بھی فرض ہے, فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی فرض ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ 5 سال یا 10 سال کا پلان دے پورے پاکستان کو, کہ اگلے 5 سے 10 سال میں اکانومی کو کیسے گرو کیا جائے گا, پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کیسے ایونچولی سنگل ڈیجٹ میں آئے گا, ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائے. وہ ایک ایسی چیزیں سیکٹر وائز میں سمجھتا ہوں اگر ہم 10 سال کا معاشی پلان بنا کے اس کو ریئلسٹک, آئیڈیلزم پہ نہ جائیں, ریئلسٹک بنائیں, ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جو آج ہماری کمی کوتاہیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز اچیو ہو سکتی ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنے پوٹینشل والے لوگ ہیں, تو کیا مذائقہ ہے اس کو, ترقی نہیں ہوگی. اچھا سر, اب ایک آخری سوال, اب چونکہ آپ موجود ہیں, جو آپ کے پلانز چل رہے تھے اسپیشلی انڈسٹریل اسٹیٹس کو لے کر, ظاہر بات ہے اسٹیٹس بنیں گی تو انویسٹرز آئیں گے, نئی فیکٹریز لگیں گی, وہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ اب ہمارا الحمدللہ جلد ہی ہماری 2 انڈسٹریل اسٹیٹ آنے والی ہیں, ایک سیالکوٹ کی اور ایک راولپنڈی اسلام آباد. سیالکوٹ والی کوئی تقریباً 1400-1500 ایکڑ پہ بنے گی, اور اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد والی ہم کوئی تقریباً 2000 ایکڑ پہ بنانے جا رہے ہیں. یہ 2 اگر انڈسٹری ہم بنا لیں گے ود ان آئی تھنک 1 سال کے اندر, ہاں تقریباً یہ اب آگے فائنل اپروولس کی اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا, اور انشاءاللہ وہ سکسیزفلی اگر ہو جاتا ہے تو ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ, اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 انڈسٹریل اسٹیٹ وہ ایسی اسٹیٹس ہوں گی کہ وہ ود ان نو ٹائم بھر جائیں گی. اب جیسے ہماری قائد اعظم بزنس پارک ہے موٹر وے پہ, اقرا 1 سال کے اندر ادھر تقریباً صرف ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہماری کل کا ہی ڈاٹا میں نے لیا ہے, وہ ہماری 76 فیکٹریز بن رہی ہیں اس وقت, 76 کے قریب فیکٹریاں بن رہی ہیں. اگر آج کوئی پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے یا پنجاب کو دیکھنا چاہتا ہے یا پڈمک کی کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ذرا جا کے قائد اعظم بزنس پارک وزٹ کر کے آؤ, چاہے حکومتی حلقہ ہے, چاہے باہر کا ہے, چاہے بزنس کمیونٹی کا ہے, چاہے اوورسیز کا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر دنیا کی, صرف پاکستان کی نہیں, دنیا کی بیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کیسے بنتی ہے, اینڈ سسٹینیبلٹی کے ساتھ. پوری دنیا کی چیلنج ہے, پوری دنیا کی بیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے پاس جو وزٹر آتا ہے یہ اس کی کلیمز ہے. سر کوئی ایک چیز جو ڈفرینٹ ہے ان 2 انڈسٹریل اسٹیٹ سے وہاں پر, کہاں سے آپ کی سندر سے, سندر بھی تو ایک لینڈ سندر اقرا دیکھو 20 سال پہلے بنی ہے, ٹھیک ہے, سندر آپ نے وزٹ کیا ہے, تو میں لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر 20 سال پہلے پڈمک نے سندر بنائی اور وہ آج بھی سندر ہے, آج بھی سندر ہے. پاکستان میں بہت کم آپ کو چیزیں ملیں گی انفراسٹرکچر اسپیشلی جو 20 سال پہلے بنا ہو اور آج بھی ایز اٹ از اتنی ہی اسٹرینتھ. اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں کہ وہاں سے اور اس پہ کوئی ایک خاص چیز جو ادھر ہے, ہم اس کو اپ گریڈ ایسے کر رہے ہیں کہ اس کی ہر چیز انڈر گراؤنڈ ہے, نمبر 1. نمبر 2, ابھی میری جو لاسٹ NLC کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پروجیکٹ کے اوپر بھی, اس کو ہم 100 سال کی سسٹینیبلٹی پہ بلڈ کر رہے ہیں, 100 ایئرس کی. چاہے اس کا روڈ کا انفراسٹرکچر ہے, چاہے اس کا سیوریج کا نظام ہے, چاہے اس کی واٹر سپلائی کا نظام ہے,
چاہے ادھر بجلی کی سپلائی کا نظام ہے، یہ سارے کے سارے 100 سال کو کنسیو کر کے کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں، کتنی ضرورت ہو سکتی ہے، روڈز ہیں، کتنا لوڈ بڑھے گا، اس سب کو مد نظر رکھ کے، بیکاز ہم غریب قوم ہیں، ہمیں بار بار ہم چیزیں توڑ کے نہیں بنا سکتے یا توڑ کے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ میں نے ایک جو نئی چیز ایڈ کی ہے وہ ہے بارش کا پانی کا سیو ہوگا، وہ سیو ہوگا. That's وہ incredible. پانی کا ایک قطرہ بھی میں نے ضائع نہیں ہونے دینا. یہ میں ٹاسک دے چکا ہوں، اس پہ انہوں نے ایگزیکیوشن میں جا چکے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہماری ادھر. تو یہ میں نے چیلنج کے طور پہ لیا اور الحمدللہ اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ اب باقیوں پہ بھی وہ اس کو ہم ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. یہ اسٹارٹ سے ہے، یہ اسٹارٹ سے ہم کر رہے ہیں، ویئر ایز کہ ان سب کو ہم نئے سرے سے کرنا پڑ رہا ہے. تو ادھر کیا ہے کہ ادھر پانی زمین کے اندر ہی جائے گا، تو اس لیے جو پانی کا لیول ہے نا وہ مینٹین رہے گا، پانی ضائع نہیں ہوگا. کیونکہ آج سے بچائے آپ دیکھیں نا، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں یا ایران میں چلے جائیں تو ادھر جو سب سے بڑا ایشو کیا آ رہا ہے؟ پانی. آج اس جنگ میں، ایران والی جنگ میں کیا یہ پانی، اور پھر بھارت بھی تو ہمیں پانی پہ ہی تنگ کر رہا ہے. ان کو آئل انفراسٹرکچر پہ، ریفائنریز پہ اٹیک کی بات ہو رہی تھی تو ایران نے کاؤنٹر اٹیک کی کیا بات کی تھی؟ پانی. بالکل سے نہیں سر، اس پہ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ایپیسوڈ ہمیں پھر اس پہ بھی کرنی چاہیے، ایک فل فلیج جا کے جتنا اپ ٹو ڈیٹ آپ ماڈل اس پہ بنا رہے ہیں. بٹ تھینک یو ویری مچ فار دا انسائٹ. آئی گیس اٹ وڈ بی گریٹ ٹو سی کہ آپ کیسا وہ نیا انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ ڈفرینٹ ہوگا اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں. تو جناب مجھے دیجیے اجازت، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، کچھ نئی بات کریں گے. اللہ حافظ.